بینک کے قرضے سے ضرورت کی بنا پر گاڑی خریدنے کی جائز اور ناجائز شکلیں کیا کیا ہے، اس کی وضاحت۔ اولاً جاننا چاہیے، اس میں کافی تفصیل ہے جو ایک مختصر ویڈیو میں تو اس کو بتانا بہت مشکل ہے۔ بہر صورت آنے والی ویڈیو میں تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس کو بتلاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آج کل موجودہ وقت میں، موجودہ دور میں بڑی بڑی گاڑیاں، ٹرک، ٹریکٹر، بس یا اور بھی ٹرالا وغیرہ جو آتا ہے، یا چھوٹی گاڑی، کار، رکشہ، ٹیمپو یا اور بھی جو ان کے قبیل کی ہے، خریداری کا یہ طریقہ عام طور سے مارکیٹ میں رائج ہے کہ اگر کسی کو گاڑی وغیرہ کی ضرورت ہوئی ہے تو استطاعت، گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے از خود کمپنی اس شخص کو گاڑی خرید کر کے نہیں دے سکتی، اور یہ شخص خود ہی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے کمپنی سے گاڑی خرید نہیں سکتا ہے۔ بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں وہاں سے گاڑیاں یہ خود خرید نہیں سکتا ہے، اتنی اس کے پاس استطاعت، مالی حیثیت، مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک بھاری رقم چونکہ ادا کرنی پڑتی ہے گاڑیوں کے لینے میں، اس وجہ سے اس قدر بڑی رقوم کا ادا کرنا بڑا مشکل ہے، یا کہیں سے وہ اتنی بڑی رقم اگر کسی وجہ سے یکمشت بھی ادا کرتا ہے تو پھر حکومت اس کو پریشان کرتی ہے، انکم ٹیکس کا جو محکمہ ہے وہ بیچ میں آ کر کے رکاوٹ اس کے درمیان پیدا کر دیتا ہے۔ تو اب اس سلسلے میں اگر مسلمان کوئی نئی گاڑی خریدنا چاہتا ہے تو اس کی کیا تفصیل ہونی چاہیے، تو اس سلسلے میں فقہا کی عبارات، مفتیان کرام کے فتاوی جات کو دیکھتے ہوئے 3 صورتیں اولاً سامنے آتی ہے۔ ایک شکل ناجائز ہونے کی اور 2 شکل جواز کی نظر آتی ہے۔ پہلی شکل اس طریقے سے، جو شکل ناجائز ہے کہ ایک آدمی کو 50,000 روپے میں کمپنی سے ایک گاڑی خریدنا ہے، 50,000، 60,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، جتنے میں بھی گاڑی خریدنا ہے، اور وہ رقم بینک از خود کمپنی کو ادا کر دیتا ہے۔ جس کمپنی سے گاڑی خریدنے والا گاڑی خرید رہا ہے، جیسے آج کل بے شمار کمپنیاں ہیں گاڑی بنانے والی، ٹویوٹا، سوزوکی، مہندرا اور بے شمار گاڑیاں ہیں، اشوک، ٹاٹا وغیرہ وغیرہ۔ بہر صورت تو یہ جو رقم ہے 1 لاکھ 2 لاکھ کی، یہ بینک کمپنی کو، گاڑی کا جو آنر ہے، گاڑی جس کمپنی سے آنے والی ہے اس کمپنی کے مالک کو یا کمپنی والے کو بینک یکمشت 2 لاکھ روپیہ ادا کر دیتا ہے، اور پھر وہ آدمی اس گاڑی کا مالک بن جاتا ہے، جو کمپنی کا ضابطہ اور قانون اور بینک کے اصول ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ گاڑی کا مالک ہو جاتا ہے۔ پھر بینک خریدار سے، جس شخص نے خریدا ہے، مثلا زید نے
महिंद्रा कंपनी से कोई गाड़ी खरीदी, या और भी किसी, मैंने ऐसे ही यूं ही नाम ले लिया है कंपनी का, जिस किसी कंपनी से जैद ने गाड़ी खरीदा, तो जैद के पास इतना पैसा नहीं था, ये पैसा किसी भी बैंक वाले ने उसकी तरफ से अदा कर दिया। स्टेट बैंक, पंजाब, कोटक, ICI और बेशुमार बैंक जो है, इनमें से किसी से उसका लगाव था या किसी से उसने कुछ सूरत थी, किसी भी बैंक से उसने ये पैसा ले लिया और इस बैंक वाले ने उसकी तरफ से पैसे को अदा कर दिया। अब जो जैद खरीदार था ये गाड़ी का, बैंक इस खरीदार यानी जैद से हर माह, हर महीने अपने ज़ाब्ते के मुताबिक, जो बैंक का कानून, कायदा, उसूल है, उसके मुताबिक अपना कर्जा वसूल करता रहता है। और उसके ऊपर जो परसेंटेज के हिसाब से उसने नफ़ा मुतय्यन किया है, उस नफ़े के साथ जो भी फीसद मुतय्यन किया हो, 2 लाख 4 लाख पर 1%, 2%, 10%, जितना भी मुतय्यन किया हो, दोनों के दरमियान तायीन हुई हो, उस मिक़दार में वो बैंक उस ख़रीदार जैद से नफ़ा हासिल करता रहता है। और यही मुआहदा दोनों के दरमियान, बैंक और ख़रीदार जो जैद है उसके दरमियान हुआ है। लिहाजा ये सूरत कर्ज पर बैंक के नफ़ा के हासिल करने की सूरत पाई जाती है इसके अंदर, कि बैंक ने जैद को कर्जा दिया, अब इस कर्जे पर बैंक नफ़ा हासिल कर रहा है। लिहाजा इस सूरत में बिल्कुल जैद का कर्जा बैंक से लेना और बैंक का देना, ये दोनों सूरतें नाजायज़ की शक्ल में दाखिल है। इसलिए कि साफ हदीस में अल्फाज जो आते हैं, कुल्लु कर्ज़िन जर्र मनफ़ातन फ़हुव रिबा, इस हदीस के ज़ेल में, और फ़ुक़हा की इबारत भी है, इसके ज़ेल में तो बिल्कुल ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये शक्ल नाजायज़ है। एक ये भी है कि कुल्लु कर्ज़िन जद्दु नफ़अन हरामुन के तहत ये बय जो हुई है दोनों के दरमियान, ये नाजायज़ बय हुई है, या जो मुआहदा हुआ है ये नाजायज़ मुआहदा हुआ है। लिहाजा ये सूरत तो नाजायज़ है। कुल्लु कर्ज़िन जर्र मनफ़ातन फ़हुव रिबा की हदीस के तहत और फ़ुक़हा की इबारत, इस जुमले को इलाउस्सुनन, शामी, हिदाया और दीगर फ़ुक़हा किराम ने भी इसको नकल किया है, इस जुमले को जो मैं पढ़ रहा हूँ। ये सूरत तो नाजायज़ हो गई। अच्छा, अब जायज़ होने की क्या शक्लें होनी चाहिए? मौजूदा दौर के मुफ्तियान किराम और फिर इबारात फ़ुक़हा को देखने से जो मसला वाज़ेह होता है जवाज़ की शक्ल का, वो इस तरीक़े से जवाज़ की बेहतरीन और आसान शक्ल ये बयान की जाती है कि बैंक ख़रीदार के साथ अपने किसी आदमी को भी उस कंपनी में भेज दे। मसलन जैद गाड़ी को ख़रीदने वाला है, बैंक का कोई आदमी जैद के साथ भेज दे, बैंक अपने किसी भी फ़र्द को उस जैद के साथ कंपनी में भेज दे और वही कंपनी से 50,000 में ख़रीद ले। वो जो आदमी है, जो बैंक का कारिंदा आया है, वो बैंक का कारिंदा उस कंपनी से, जिस कंपनी से जैद को जिस गाड़ी को ख़रीदना है, उस गाड़ी को वो बैंक का जो आदमी आया है, वो आदमी खुद उस गाड़ी को
कंपनी से खरीद ले, चाहे वो गाड़ी जितने में भी मिलने वाली हो, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 50 लाख, जितने की भी वो गाड़ी हो, वो कंपनी से बैंक का आदमी खरीद ले। जब खरीद लिया तो ये गाड़ी अब गोया के जैद की नहीं हुई, ये गाड़ी का मामला जैद ने अपनी चॉइस पर तो किया था, अपनी मनपसंद पर तो किया था, लेकिन अभी उसके दरमियान ये मामला तय नहीं हुआ है। गोया कि इस गाड़ी को कंपनी से बैंक ने खुद खरीद लिया। अब जब बैंक की ये गाड़ी हो जाएगी, जितने की भी गाड़ी आए, मुख्तलिफ किस्में होती हैं, मुख्तलिफ दाम जो होते हैं, रेट होता है, इसको मैं मुतय्यन नहीं कर सकता हूँ। इसलिए बैंक ने जितने भी कीमत की थी उस सारी कीमत पर खरीद लिया बैंक ने। मसलन एक फ़र्ज़ कीजिए कि कोई गाड़ी है 50 लाख की थी, बैंक के आदमी ने जिस कंपनी से जैद को गाड़ी खरीदना था, जिस गाड़ी को उसको खरीदना था, 50 लाख में बैंक के आदमी ने उस गाड़ी को खरीद लिया। फिर अब जब ये गाड़ी बैंक की हो गई तो बैंक उस 50 लाख रुपया को जब अदा कर दिया है, फिर इस रकम पर इजाफा करके, मसलन अब ये गाड़ी चूंकि बैंक की हो गई, अब बैंक 50 लाख पर जो गाड़ी को खरीदा था, बैंक ये कहे कि मैं तुमको 55 लाख में ये गाड़ी दूंगा। अब जब जैद ने खरीदा नहीं, ये इसकी हो गई, तो इस सूरत में उसके लिए अब वो उसका माल है, वो जितने में चाहे बेचे, उसको शरई एतबार से इजाज़त है। लिहाजा बैंक अगर उसको 5 लाख नफ़े के साथ 55 लाख में गाड़ी बेचता है तो ये उसका बेचना जायज़ होगा, इसमें कोई हरज और कबाहत नहीं है। अब जैद के लिए जो 50 लाख बैंक ने अदा करके लिया, अब ये 55 लाख में बेच रहा है, तो जिस खरीदार को खरीदना है वो उस गाड़ी को खरीद ले। लिहाजा इस सूरत में बाद में बैंक जो 55 लाख में जैद को बेच रहा है, तो इस सूरत में बैंक अपनी किस्त को मुतय्यन कर दे। उनके गुमान में तो ये सूद होगा, लेकिन शरीयत का ये कायदा है कि नकद और उधार की कीमत में फ़र्क होता है। ये शरीयत का ज़ाब्ता और उसूल है। लिहाजा जब बैंक ने 50 लाख में ख़रीदा, अब जैद को बेच रहा है 55 लाख में, तो बैंक ने ख़रीदा नकद, अब जैद को दे रहा है उधार। लिहाजा अगर वो 5 लाख के मुनाफे के साथ इस गाड़ी को जैद को 55 लाख में दे रहा है, तो जैद का ख़रीदना भी जायज़ और बैंक का बेचना भी जायज़। इसके न बेचने में कोई कबाहत और न जैद के ख़रीदने में कोई कबाहत है। अब रही ये सूरत कि बैंक किस्तवार ख़रीदार से जो जैद ख़रीद रहा है उससे किस्त को मुतय्यन कर ले। मसलन हर महीने 20,000 या 25,000 या 30,000 या जो भी आपस में मुतय्यन हो जाए महीने की किस्त को अदा करने की, बैंक और जैद के दरमियान। लिहाजा जब बैंक अपने 55 लाख को महीने के एतबार से तकसीम किया, अब जितने साल की उसकी किस्त बन गई, उस किस्त को बैंक 55 लाख के हिसाब से जितनी भी दिन की किस्त बनती है उस किस्त के हिसाब से जैद को मुतय्यन करके दे दे कि ये इतनी किस्त बनेगी, इतने साल तक तुमको हर महीने इतना इतना अदा करना है। तो ये शक्ल बे मुराबहा के दायरे में दाखिल हो करके जायज़ हो जाएगी, इस शर्त के साथ। इसमें भी एक शर्त है कि जब बैंक जैद को बेचे गाड़ी तो जैद के सामने ये शर्त लगाए कि तुमको
ہر ماہ بلا تاخیر پیسہ بینک کو ادا کرنا ہے۔ اگر تاخیر کی صورت میں بینک طے شدہ جو متعین قسط تھی ہر مہینے کی، اس طے شدہ قسط پر کوئی نفع لیتا ہے تو یہ بینک کے لیے لینا جائز نہیں ہوگا، اور اس طریقے سے زید کو دینا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اور پھر اگر بینک جبری طور پر وصول کرتا ہے تو چونکہ اسلامی مملکت یہاں نہیں ہے، کفار کا یہ معاملہ ہے، اس لیے بینک تو اس سے بری ہے۔ جو مسلمان اس طریقے سے تاخیر کر کے نفع کے ذریعے سے جو تاخیر ہوئی اور تاخیر پر سود چڑھا اور پھر اس سود بیاج کی شکل، انٹرسٹ کی جو شکل ہوئی وہ بڑھی، تو اس صورت میں جس نے گاڑی خریدا ہے تاخیر کرنے کا بھی اس کو گناہ ہوگا، معاہدے کی خلاف ورزی کا بھی گناہ ہوگا، اور سود کا بھی گناہ ہوگا اس شخص کو۔ اس لیے اس طے شدہ بات اور معاہدے پر جو ہے اس طریقے سے تاخیر کا اس کو گناہ ہوگا، اور پھر جو اس پر نفع اس کو دے رہا ہے اس دینے کا بھی گناہ ہوگا اس کو۔ بہر صورت بینک کے لیے یہ لینا جائز نہیں، لیکن ہمارے ہندوستان میں چونکہ اسلامی مملکت نہیں، اسلامی بینک نہیں، اس لیے ہم اس سلسلے میں تو معذرت خواہ ہو جائیں گے۔ بہر صورت جو میں نے ابھی تفصیل بتلائی یہ بیع مرابحہ کی شکل میں داخل ہو کر کے جائز ہو جائے گی۔ المرابحۃ بمثل الثمن الاول وزیادۃ ربع جائز، اس کے تحت جو ہے فتاوی شام کے اندر نقل کیا، یہ 5ویں جلد صفحہ 162 پر جو ہے بیع مرابحہ کی تفصیل نقل کی ہے، جو کراچی کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر دیکھیں گے بیع مرابحہ کی ہندی نسخہ جو ہے اس کے زکریا بک ڈپو دیوبند کا، اس کے 7ویں جلد میں جو بیع المرابحہ ہے اس کے اندر دیکھیں گے تو تفصیل وہاں ملے گی۔ بہر صورت یہ تو ایک شکل تھی جائز ہونے کی۔ دوسری جواز کی جو شکل سمجھ میں آتی ہے علماء کرام اور مفتیان کرام کے فتاوی جات کو اور فقہا کی عبارات کو دیکھ کر، وہ اس طریقے سے کہ جائز شکل جو وکالت کی شکل میں ہوگا، وہ اس طریقے سے کہ جواز کی ایک شکل اس طریقے سے نکالی جا سکتی ہے کہ بینک کسی شخص کو خریدنے کے لیے اپنا وکیل بنا دے۔ جائز شکل کی جو وکالت کی صورت ہے کہ بینک اپنا کسی آدمی کو نہ بھیجے، جس کمپنی سے زید کو گاڑی خریدنا ہے اسی کمپنی میں بینک اپنا کسی بھی شخص کو وکیل بنا دے۔ اپنا وکیل بنا دیا بینک نے، اور پھر یہ شخص جس کو بینک نے وکیل بنایا ہے اس شخص نے 2 لاکھ میں یا 10 لاکھ میں کسی گاڑی کو خریدا، جو گاڑی زید کو پسند تھی اس گاڑی کو اس نے خرید لیا۔ اب جب خرید لیا کمپنی سے گاڑی خرید کر کے اس وکیل نے گاڑی خریدا ٹویوٹا کمپنی سے یا ٹاٹا کمپنی سے یا اسی طریقے سے مہندرا یا اور بھی دیگر کسی کمپنی سے، ہونڈا کمپنی وغیرہ جو ہے، سوزوکی اور بھی مختلف کمپنیاں ہیں، جس گاڑی کو زید کو خریدنا تھا اس وکیل نے کمپنی سے گاڑی خرید لیا۔ اب خرید کر کے اس وکیل نے اس گاڑی کو بینک کے حوالے کر دیا۔ اب بینک کے حوالے کر دینے کے بعد بینک اس شخص کو جو 2 لاکھ کی گاڑی تھی 2.5 لاکھ میں دے رہا ہے۔ بینک کہتا ہے کہ میں تم کو یہ گاڑی 2.5 لاکھ میں دوں گا، یا 10 لاکھ کی گاڑی ہے 12 لاکھ میں دوں گا، 15 لاکھ میں دوں گا، یا جو بھی اس کے درمیان متعین ہو جائے۔ اب یہ بینک اس زید کو یہ گاڑی کو فروخت کر دے، جتنے میں بھی اس کو بیچنا ہے، 10 لاکھ کی گاڑی 50 لاکھ میں بیچ دے، اس کو اجازت ہے، شریعت اس
اس میں منافع لینے کی اجازت دیتی ہے، منافع لینے کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے کہ ہاں اتنا ہی لیا جائے اتنا نہیں لیا جائے۔ بہر صورت بینک کو جتنے میں بیچنا ہے وہ اس کی مرضی ہے، اس میں ہم کچھ دخل اندازی نہیں کر سکتے ہیں۔ بینک جو ہے اس گاڑی کو جو اس کے وکیل نے خرید کر کے بینک کے حوالے کیا ہے، مثال کے طور پر 2 لاکھ کی گاڑی خریدا، رکشہ خریدا، اب خرید کر کے بینک کے حوالے کر دیا وکیل نے۔ اب وکیل جب بینک کے حوالے کر دیا، بینک اس گاڑی کو زید کو بیچ رہا ہے۔ اب یہ گاڑی 2 لاکھ کے بجائے 2.5 لاکھ میں زید کو بینک فروخت کر رہا ہے، اور یہ شخص بینک کے طے شدہ معاملے کے مطابق جو بینک کا اصول، ضابطہ، قانون ہے، ہر بینک کے مختلف ہوتے ہیں، کس کا کیا ہے مجھے اس کا علم نہیں، تو جس بینک کا جو اصول ہے اس قاعدے کے مطابق اس اصول اور ضابطے کی روشنی میں بینک نے گاڑی کو 2.5 لاکھ میں بیچ دیا۔ اب 2.5 لاکھ میں بیچا تو اس صورت میں بھی وہی دوسری جو پہلی شکل جواز کی تھی کہ قسط کو متعین کر لیا جائے، اور جب قسط متعین ہو جائے تو ہر ماہ 5,000 10,000 یا جتنا اس کو ادا کرنا ہے وہ قسط متعین کر دی جائے۔ اس طریقے سے قسط کو متعین کر دینے کے بعد ہر ماہ زید اس کو ادا کرتا رہے۔ اب اگر کسی وجہ سے تاخیر ہوئی، اب بینک اس کے اوپر نفع حاصل کرتا ہے تو بینک کے لیے نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے، اور اسی طریقے سے زید کا تاخیر کرنا، ہر مہینہ جو متعین تھا اس میں تاخیر کرنا، یہ اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ یہ صورت 2 صورتیں بینک سے گاڑی خریدنے کی تھی، یہ بھی شکل بے مرابحہ کی شکل میں ہو کر کے جواز کی صورت داخل ہو جائے گی اس میں بھی۔ اور پہلی جو صورت تھی وہ بینک کسی آدمی کو بھیج کر کے گاڑی خرید رہا تھا، یہ دوسری صورت بینک خود کسی آدمی کو نہیں بھیجا بلکہ کمپنی، جس کمپنی سے گاڑی خریدنا تھا زید کو، اس کمپنی میں بینک نے اپنا کسی وکیل اپنی طرف سے کسی کو وکیل متعین کر دیا، تو یہ صورت بھی جواز کے دائرے میں آ جائے گی۔ لہذا اس طریقے سے گاڑی کے خریدنے کی جائز شکلیں بیان کی ہے علماء کرام نے۔ اب آگے جو ہے اس میں تو کافی تفصیل ہو گئے، آگے پھر میں انشاءاللہ فائننس کا حکم بتاؤں گا، اس کی تفصیل کیا ہے۔ بہرحال اتنی بات جو ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ یہ شامی وغیرہ کے اندر بڑی تفصیل سے جو کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی 5ویں جلد 162 صفحے پر اردو کتاب میں دیکھنا ہے تو بینک کے مسائل اسی نام سے جو ہے یہ کتاب ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے تقریباً 135 صفحے کا، اس کے اندر یہ بڑی تفصیل سے اس کو نقل کیا ہے۔ صفحہ نمبر 31 اور 32 پر اس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، وہاں بھی دیکھے۔ اور مختلف فتاوی جات کے اندر بھی جو ہے گاڑی کی جائز شکل خریدنے کے تعلق سے بیان کی گئی ہے۔ مثلا حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی نے فتاوی عثمانی میں، اور مفتی شبیر صاحب نے فتاوی قاسمیہ میں، مفتی سلمان منصور پوری صاحب نے کتاب النوازل میں، اور مفتی تقی صاحب عثمانی کا جو مقالہ ہوتا ہے اس فقہی مقالات، اس کے اندر بھی بڑی تفصیل ہے۔ ان کتابوں کی طرف مراجعت کرے تو جواز کی شکل نکلے گی۔ اس طریقے سے میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بھی بنا کر کے اپلوڈ کیا، وہاں بھی آپ دیکھیں، اس کے اندر بھی گاڑی کی خریدنے کی جائز شکل کیا ہے وہ تفصیل بھی وہاں پہ ملے گی، آپ اس ویڈیو میں دیکھ لے۔ بہر صورت یہ اسی چند بات کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہ فقہاء کرام نے جو اصول اور ضابطہ بیان کیا اس کی روشنی میں اگر آپ کو کتاب دیکھنی ہو تو آپ بینک کے مسائل کے نام سے لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کے
کے صفحہ 31 اور 32 پر اس کو دیکھیں، وہاں جو ہے آپ کو تفصیل ملے گی۔ بینک کے مسائل فقہ اسلامی کی روشنی میں، یہ کتاب لکھی ہوئی مفتی محمد عامر صاحب کانپوری کی، استاد جامعہ محمودیہ اشرف العلوم اشرف آباد جاموں کانپور، یہ وہاں سے چھپی ہوئی کتاب مکتبہ دارالعلوم کانپور نزد مسجد عائشہ DA کالونی کانپور، یہ جو ہے اس کتاب میں اسی بینک کے مسائل کے سلسلے میں لکھی ہوئی کتاب ہے، وہاں تفصیل دیکھیں گے تو بڑی تفصیل ملے گی۔